شعیبہ حبیب پوچھتی ہیں 6 مرتبہ سوال کر رہی ہوں، بڑی امیدوں سے پلیز میرے سوال لیں، اس بار ضرور لے لیں۔ بے شک اللہ کے فرمان میں کوئی بھی شک نہیں ہے، لیکن مجھے ایمان مضبوط کرنے کے لیے یہ سوال کلیئر کرنا ضروری ہے بھائی۔ سوال یہ ہے کہ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ اس پر بار بار میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب اللہ گمراہ کر دیتا ہے تو پھر بندوں کی اس میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ جب اللہ نے گمراہ کر دیا تو وہ گمراہ ہو گیا۔ دیکھیے میری بہن، بات دراصل یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے من اقترب الیہ شبرن، کہ جو اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 بالشت بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جو 1 ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی چل کر آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر ہدایت پانا چاہتا ہے اور ہدایت پانے کے لیے وہ اگر 1 بالشت بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 بالشت بڑھے گا۔ کوئی 1 ہاتھ بڑھے گا، اللہ اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھے گا۔ کوئی اگر چل کر آئے گا ہدایت کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آئے گا۔ لیکن اگر کوئی ہدایت کو تلاش کرنے کے لیے آگے ہی نہ بڑھے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایت اس کی طرف نہیں آ سکتی۔ کوئی ہدایت کو اختیار کرنا ہی نہیں چاہ رہا ہے تو پھر اس کی طرف ہدایت اللہ کی نہیں آ سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہدایت کو پانے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اور اگر کوئی ہدایت اختیار کرنا ہی نہ چاہے، سچ کو دیکھ کر سچ ماننے کو تیار ہی نہ ہو، تو پھر اللہ کو کیا غرض پڑ رہی ہے بھائی؟ اللہ کو ضرورت تھوڑی ہے بندوں کی عبادت کی، بندوں کو اللہ کی ضرورت ہے، بندوں کو اللہ کے دین کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہدایت تلاش کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کو آسان کر دیتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اور کوئی ہدایت ایکسیپٹ کرنا ہی نہ چاہے، ٹھیک ہے، صحیح بات کو سمجھنا ہی نہ چاہے، جان بوجھ کر دیکھ کر بھی نہیں سمجھ رہا ہے، جیسے کفار مکہ تھے، ہے نا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو دیکھ کر بھی انکار کر دیا کرتے تھے۔ سب کچھ سامنے ان کے تھا لیکن انکار کر دیا کرتے تھے، سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے، تو پھر اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بندہ اگر ہدایت چاہتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بندے کی طرف سے 1 بالشت بڑھنے کی سب سے پہلے ضرورت ہے کہ بندہ ہلکا سا تو بڑھے، اللہ تو پھر یوں ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اگر کوئی پیچھے ہی ہٹ رہا ہے، آگے بڑھنا ہی نہیں چاہ رہا، سچ کو ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں چاہ رہا، تو پھر اللہ اس کے لیے دروازے بند کر دیتا ہے اور اس کے دلوں پہ اور عقلوں پر تالے پڑ جاتے ہیں کہ لے بھیا اب تو گمراہی میں رہے۔ تو بندے کا اپنا عمل ہے، وہ چاہ نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی مثال آپ سمجھیں کہ کوئی ایک بچے کو ہم چھوٹے سے کو سامنے کھڑا کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں بیٹا آؤ 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 چل کر آؤ، تو بچہ اگر کھڑا رہتا ہے، یہ میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ہم اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، بیٹا آؤ آؤ، اگر وہ قدم ہی نہ بڑھائے تو ہم اس کو بلاتے رہتے ہیں بیٹا آؤ آؤ، اور اگر وہ آگے بڑھتا ہے اور گرنے کے قریب ہوتا ہے تو فوراً ہم اس کو گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن بچہ اگر آگے ہی نہ بڑھے تو ہم بلاتے رہیں گے نا، ایسے ہی اللہ بلاتا ہے، آ جاؤ ہدایت کی طرف، آ جاؤ ہدایت کی طرف۔ اب کوئی آنا ہی نہیں چاہ رہا ہے تو پھر وہ گمراہی میں پڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں نہیں آنا چاہ رہا بھائی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہماری ہدایت کے دروازے کھلے۔ اور اگر وہ ہدایت کو تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، سچ کو تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ کی ہدایت اس کے ارد گرد خوب پھیل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔